السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی کہتی ہوں کہ ان چیزوں کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ان کا سامنا کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حقیقت میں کتنی خوفناک ہوتی ہیں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ آیت الکرسی کا حصار کر لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب ان مخلوقات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ قریب آ کر بہت انٹرسٹ کے ساتھ اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو ڈر نہ لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام امائمہ ہے، آپ مجھے لایا بٹیا کہہ سکتے ہیں۔ میں لاہور سے ہوں اور جو کچھ بتانے چاہ رہی ہوں وہ میرے اپنے گھر میں ہی پیش آیا۔ یہ کہانی میری دادی جان کی ہے جو میں نے اپنے ماما پاپا سے سنی تھی۔ میری دادی بہت خوبصورت تھیں، گاؤں میں رہتی تھیں، سادہ مزاج، نرم طبیعت۔ وہ اکثر اپنی کزنز اور سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتی تھیں۔ وہ کھیت گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھے، کھلی زمین، دور تک سناٹا اور شام کے وقت ہلکی سی ہوا۔ ماما کہتی ہیں کہ شاید وہیں سے سب کچھ شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک جن میری دادی پر عاشق ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہمارے گھر میں ہمیشہ سنجیدگی سے لی جاتی ہے۔ پھر دادی کی شادی میرے دادا ابو سے ہو گئی۔ میرے دادا ابو کا رنگ سانولا تھا، سادہ انسان، اور میری دادی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ شادی والے دن دادی نے سرخ رنگ کا لباس پہنا اور جیسے ہی نکاح مکمل ہوا اچانک دادی کی حالت بدل گئی۔ وہ جھومنے لگیں۔ شروع میں تو لوگوں نے سمجھا شاید خوشی ہے، لیکن پھر ان کی آنکھیں بدل گئیں، جسم بے قابو ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ گھر میں شور مچ گیا، لیکن سسرالیوں نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے، اسے شوہر پسند نہیں آیا ہوگا۔ لیکن جب دادی کے بھائی آئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ کو بلایا گیا۔ انہوں نے دادی کو دیکھا، کچھ پڑھا اور پھر کہا کہ یہ سایہ نکاح سے پہلے کا ہے۔ پھر جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک جن جو شادی سے پہلے سے ان کے ساتھ تھا وہ ابھی بھی موجود ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اگر کسی پر سایہ ہو اور اس کا نکاح ہو جائے تو آسانی سے نہیں جاتا۔ میرے دادا ابو نے بہت منت کی، آخر کار شرط رکھی گئی، سرخ رنگ کی کوئی چیز نہیں پہنیں گی، اور اگر وہ سرخ رنگ سے دور رہیں گی تو وہ انہیں تنگ نہیں کرے گا۔ گھر والوں نے یہ شرط مان لی۔ دادی نے سالوں تک سرخ رنگ نہیں پہنا۔ پھر وقت گزرتا گیا، میرے بابا کی شادی آئی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ دادی بازار گئیں اور سب کے لیے زیور لے کر آئیں۔ اپنے لیے بھی ایک کوکا لے آئیں جس میں سرخ رنگ کے نگ تھے۔ انہوں نے شاید بھول کر پہن لیا، اور جیسے ہی وہ کوکا پہنا چند لمحوں میں ہی ان کی حالت زیر ہو گئی۔ وہ پھر سے جھومنے لگیں، آنکھیں عجیب ہو گئیں، سانس تیز۔ ماما اور تائی امی ڈر گئیں۔ دادا ابو کو بلایا گیا۔ دادا ابو نے فوراً وہ کوکا اتار دیا۔ جیسے ہی سرخ رنگ اترا دادی ساکت ہو گئیں اور پھر سے بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آیا تو وہ بالکل نارمل تھیں۔ میری دادی کی عادت تھی کہ وہ فجر کے بعد دربار جایا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر کے پاس قبرستان میں ایک دربار ہے۔ وہ جگہ سنسان نہیں تھی، راستہ جو گزرتا تھا، مسجد بھی تھی۔ لیکن ایک دن وہ واپس آئیں اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں گئیں۔ ہم نے کئی بار پوچھا کہ وہاں کیا دیکھا، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ ان کی آنکھوں میں اس دن کچھ ایسا تھا جو انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا۔ ایک گرمیوں کی رات وہ چھت پر سو رہی تھیں۔ چھت پر رات کی رانی کے پھول لگے تھے۔ ماما کہتی ہیں کہ اچانک اتنی تیز خوشبو پھیلی کہ پورا گھر مہک اٹھا، لیکن وہ خوشبو عام نہیں تھی، حد سے زیادہ تیز، اور اسی لمحے دادی نے چھت پر جھومنا شروع کر دیا۔ سب لوگ دوڑ کر آئے۔
بڑی مشکل سے انہیں نیچے لایا گیا۔ اگلے دن سارے پھول ہٹا دیے گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، سحری کا وقت۔ ٹی وی پر قوالی چل رہی تھی۔ میری نانی دادی کے لیے صرف چوڑیاں لے آئیں۔ دادی نے پہنی۔ جیسے ہی قوالی بند ہوئی، دادی نے مردانہ آواز میں کہا، کیوں بند کی ہے؟ دوبارہ لگاؤ۔ گھر میں سب ساکت ہو گئے۔ ماموں نے فوراً دوبارہ قوالی لگا دی۔ چند لمحوں بعد دادی کے ہاتھ کی تمام سرخ چوڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں، اور پھر وہی کیفیت۔ اس کے بعد سرخ رنگ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے ختم ہو گیا، اور پھر ان کی وفات تک ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ یہ میری دادی کی کہانی تھی، اور میں بچپن سے سنتی آئی ہوں۔ تب میں سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن اب جب میں اپنی زندگی میں وہ سب دیکھ چکی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ اب میں آپ کو اپنی نانی کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ میری دادی کے واقعے سے الگ ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ سب کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے۔ میرے نانا ابو گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں کی زندگی سادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جسے گاؤں میں شکر دوپہر کہتے ہیں، یعنی دن کا وقت، جب دھوپ تیز ہو، ہوا بند ہو جائے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت باہر کم نکلا کرو۔ اسی شکر دوپہر میں ایک دن میری نانی گھر سے نکلی۔ ہمارا ایک ڈیرا تھا جہاں گائیں اور بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ نانی خود چارہ ڈالنے جایا کرتی تھیں، کیونکہ اس وقت میرے ماموں سب چھوٹے تھے۔ راستے میں خالہ آتا تھا، نہر جیسی جگہ جہاں بچے اکثر گرمی میں نہانے چلے جاتے تھے۔ میری نانی نے دیکھا کہ وہاں 5 بچے نہا رہے ہیں۔ وہ سب کالے رنگ کے تھے اور نارنجی رنگ کی دھوتی پہنے ہوئے تھے۔ نانی نے بس اتنا کہا کہ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ شکر دوپہر کا وقت ہے، جاؤ اپنے گھروں کو، یہاں کیوں نہا رہے ہو؟ بچوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، اور ان میں سے کسی ایک نے ہنستے ہوئے کہا کہ تجھے تو ہم شام میں بتائیں گے، تو جو ہمیں سمجھا رہی ہے۔ نانی کو لگا بچے مذاق کر رہے ہیں، وہ چارہ ڈال کر واپس آ گئیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچے انسان نہیں تھے۔ شام ہو گئی۔ گاؤں میں شام کا مطلب ہوتا ہے کہ دروازے بند ہونے لگتے ہیں، گلیاں خالی ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ نانی گھر میں بیٹھی تھی، میری مما اور ماموں سب اندر تھے۔ اچانک گھر کا دروازہ زور سے کھلا، اتنی زور سے کہ سب چونک گئے، لیکن دروازے پر تو کوئی نہیں تھا۔ نانی کہتی تھی کہ اس لمحے ان کے جسم میں ٹھنڈ سی دوڑ گئی تھی۔ گھر کے گیٹ کے پاس ایک ہاتھ والا نلکا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بالٹی رکھی تھی۔ ماما بتاتی ہیں کہ بالٹی خود بخود ہلنے لگی، ایسے جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ میرے ماموں نے ہمت کر کے اس میں ڈنڈا ڈالا، لیکن ڈنڈا بھی ہوا میں گھومنے لگا۔ گھر میں سب کی چیخیں نکل گئیں۔ اب کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں۔ نانی چارپائی پر بیٹھی تھی، اچانک کسی نے چارپائی کو زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ نانی کی حالت خراب ہونے لگی، انہیں شدید کمزوری ہو گئی۔ گھر والوں نے فوراً نانا ابو سے کہا کہ کسی کو بلوائیں۔ اتنے میں میرے ماموں دوڑ کر مولوی یعقوب کو بلانے گئے۔ مولوی یعقوب ہمارے گاؤں میں مشہور تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جنات کے معاملے دیکھتے ہیں، لیکن لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ سیدھا آدمی نہیں تھا۔ میرے ماموں رات کو اس کے گھر پہنچے، کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ جب جواب نہ آیا تو وہ اندر کود گئے۔ بطخوں نے شور مچا دیا۔ مولوی بندوق لے کر باہر آیا، اسے لگا کہ چور آیا ہے۔ ماموں نے فوراً بتایا کہ گھر میں مسئلہ ہو گیا ہے، تو مولوی نے فوراً ہی شرط رکھ دی کہ اس کے گھر میں مٹی ڈلوائی جائے گی اور اناج دیا جائے گا۔ ماموں نے ہاں کر دی۔ مولوی گھر آیا، اس نے کہا کہ نانی کو پکڑو۔ جب اس نے دم کرنا شروع کیا تو نانی کی آوازیں بدل گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے
اس عورت نے ہمیں کیوں ڈانٹا؟ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ مولوی نے مزید دم کیا اور کہا، حضرت سلیمان کی قسم کھاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ پھر انہیں قسم کھلائی اور جاتے جاتے نشانی دینے کو کہا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ خالے کے پاس جو درخت تھا وہ جڑ سے اکھڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری نانی پہلے جیسی نہیں رہیں۔ وہ کمزور ہو گئیں اور بہت زیادہ ڈرنے لگیں، اکیلے نہیں رہتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی خوفناک چیز نے ان کی ٹانگوں کو پکڑا تھا، جبکہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ان کا وہم تھا، لیکن ان کی آنکھوں کا خوف سچا تھا۔ یہ میری نانی کا واقعہ تھا اور میں بچپن سے یہ سب سن کر بہت عجیب سا محسوس کرتی ہوں۔ لیکن کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ نانی کے بچپن میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو شاید ان سب سے بہت زیادہ خوفناک تھا۔ میں آپ کو اب اپنی نانی کے بچپن کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بہت چھوٹی تھیں، شاید 10 سال کی۔ یہ تقسیم کے بعد کے دن تھے۔ میرا خاندان ہندوستان سے پاکستان آیا تھا۔ سرگودا میں ایک گھر لیا گیا۔ نانی کہتی ہیں کہ وہ گھر باہر سے تو بہت عام لگتا تھا، لیکن ساتھ والا مکان ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن تیز آندھی چل رہی تھی، آسمان مٹی سے بھر گیا تھا، چھت پر کپڑے ڈالے ہوئے تھے، تو نانی کپڑے اتارنے کے لیے چھت پر چلی گئیں۔ تیز ہوا تھی، لیکن اچانک احساس ہوا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا اور جو دیکھا تو وہ کبھی بھول نہیں پائیں۔ ساتھ والی دیوار پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان کو چھو رہی ہو۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی موجودگی ہی بہت بھاری تھی۔ نانی کہتی ہیں کہ ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کے کپڑے نہیں ہل رہے تھے۔ وہ بس بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نانی کے قدم جیسے جم گئے۔ چند لمحوں بعد وہ عورت دیوار سے نیچے اتری، لیکن جیسے ہی زمین پر آئی اس کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ پہلے وہ ایک بچے کی شکل میں بدلی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بکری بن گئی، لیکن اس بکری کی آنکھیں انسان جیسی تھیں۔ نانی چیخ بھی نہ سکیں اور وہ بھاگ کر نیچے آئیں، اپنی امی کو بتایا اور وہیں پر وہ بے ہوش بھی ہو گئیں۔ کئی دن تک انہیں تیز بخار آیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ وہ چھلاوا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا گیا۔ اب میں آپ کو اپنی ماما کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ ان کی ٹین ایجر کا ہے۔ وہ اس وقت 13 سال کی تھیں۔ گاؤں میں اس وقت گھروں کے اندر واش رومز نہیں ہوتے تھے۔ عورتیں فجر سے پہلے کھیتوں میں جایا کرتی تھیں۔ ایک دن میری مما اور میری خالہ فجر سے پہلے نکلیں۔ آسمان ہلکا سا نیلا ہو رہا تھا، اندھیرا مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کچی دیواروں کے پاس بیٹھ گئیں۔ مما ایک طرف تھیں اور خالہ دوسری طرف۔ اچانک مما نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی دیوار کے اوپر دوڑ رہی ہے۔ پہلے مما کو لگا کہ شاید کوئی کزن ہے، لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکی بہت زیادہ کالے رنگ کی تھی، بال گھنگریالے، آنکھیں غیر معمولی بڑی، اور وہ دیوار کے اوپر ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی زمین ہو۔ مما کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور مما جلدی جلدی فارغ ہو کر بھاگنے لگیں۔ خالہ کو کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ آواز ہی دیتی رہیں کہ کیا ہوا، کیوں بھاگ رہی ہو؟ لیکن ماما کے پیچھے وہ لڑکی بھی تھی۔ اس کی قدموں کی آواز نہیں تھی، لیکن موجودگی کی آوازیں ضرور تھیں۔ جب مما گھر کے اندر داخل ہوئیں تو وہ لڑکی دروازے کے باہر ہی رک گئی، اندر نہیں آئی۔ گھر میں ان کے چچا بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مما کو کانپتے ہوئے دیکھا تو سارا واقعہ بتایا مما نے۔ انہوں نے جلدی سے پڑھ کر مما پہ دم کیا اور وہ لڑکی اسی لمحے غائب ہو گئی۔ لیکن مما کہتی ہیں کہ اس کے بعد بھی کافی عرصے تک انہیں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ مما کو مولوی سے دم کروایا گیا۔ یہ وہی مولوی یعقوب تھا
جس نے میری نانی کا دم کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی موت بھی عجیب تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جب غسل دینے لگے تو لوگ ڈر گئے۔ اگلے دن اس کے بیٹے نے دیکھا کہ قبر میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ مٹی ڈلوائی گئی، لیکن وہ سوراخ تو دوبارہ بن گیا۔ آخر کار ایک وقت اس کے بیٹوں نے قبرستان جانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تھے میرے خاندان کے کچھ خوفناک واقعات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سننے والوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو بیسٹ لگے تو میری سٹوری کو ضرور سلیکٹ کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہم سے سٹوری شیئر کی۔ ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے کچھ خوفناک واقعات پسند آ گئے ہوں تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ مجھے کس شہر، کس ملک سے سن رہے ہیں۔ مجھے بھی تو پتہ لگے کہ کون کون میرا فین کہاں سے بلانگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹ کی ضرورت ہے، میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا میرا چینل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انشاءاللہ دم توڑ کوشش کے ساتھ، حالانکہ ابھی میری چھوٹی سی بچی ہے اور کافی ذمہ داریاں بھی سر پر ہیں، جیسے آپ لوگ ذمہ دار انسان ہیں، گھر والے گھر گرہستی والے ہیں، اسی طرح میں بھی ہوں۔ لیکن میری کوشش یہی ہے کہ اپنے چینل کو آگے سے آگے لے کر جاؤں، جس میں آپ لوگوں کا ساتھ اتنا ضروری ہے، جیسے میں نمک ہوں اور آپ سمندر۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، میری محنت کو سرائیے گا۔ کامنٹ سے مجھے ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے اور کام کرنے کی اور بھی زیادہ لگن پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری سٹوری کیسی لگی لازمی کامنٹ میں بتائیے گا۔ پھر آؤں گی نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔